اس کے بعد باقی سارے ہو گئے ہیں تقریباً. اچھا، باقی میں بچ گیا ہوں، میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا. اچھا، اس میں جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند ہے نا، وہ قرآن کی بھی اور یہاں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ کا ایک بولنے کا ایک سٹائل ہے نا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مطلب سمجھانے کا طریقہ، بات پہنچانے کا اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا ہو سکتا ہے. تو وہ مجھے نا مطلب بہت اچھا لگتا ہے جب میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، اس وقت بھی جو اللہ تعالیٰ ورڈنگ یوز کرتے ہیں وہ. تو خیر ہمیں اس طرح سے تو نہیں سمجھ آتی جس طرح ایک عربی دان کو آتی ہے، لیکن جو جو سمجھ آتی ہے نا وہ اس طرح دل پہ بیٹھتا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ میں ایک پورے پورے کوزے کو بند کرتے جاتے ہیں. تو اسی پہ اینڈ پہ جب جبرائیل علیہ السلام صدا لگاتے ہیں، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے، تو ان کا بھی ایک سٹائل. ٹھیک ہے. اللہ الواحد القہار، اللہ ہی ہے جو کہ تنہا ہے اور غالب رہنے والا ہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ میدان حشر میں اپنی بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الملک کو، میں مالک ہوں، این الجبارون، جبارون کہاں ہیں، این المتکبرون، متکبر کہاں ہیں، این الملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں. تو آگے اس میں وہ لکھتے ہیں مصنف، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے نا، عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا سٹائل مطلب اتنا کیا کہتے ہیں، ایک بادشاہی سٹائل، مطلب لرزہ طاری کروا دینے والا. تو عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سن کر، یہ جو جملہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سن کر میں بھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا تھا. تو اسی طرح جب آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ وہاں پہ سیگا یوز کرتے ہیں، لا کا، انا کا، اس طرح کے بہت سارے اور ہیں جو بات کو پکا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ بندے کو بالکل ہلا کر رکھ دیتے ہیں. اردو میں وہ تاثیر آ ہی نہیں سکتی. تو اس ٹاپک پہ حساب سے جو آج بادشاہی کس کی ہے، اس میں وہ مصنف جو وہ ایڈ کرتے ہیں کہ اس دن لوگوں کی حالت اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے اور اپنی اپنی نیکیوں کے حساب سے ایک ایک فرد کی علیحدہ علیحدہ ہوگی. جن لوگوں کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، ان کے پسینے اور ان کی چیخیں، ان کی آواز بہت زیادہ ہوگی. جن کے تھوڑے کم ہوں گے ان کو تھوڑا کم محسوس ہو رہا ہوگا. جب سجدے کی باری آئے گی، وہ جب سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کا، جب عرش لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پہ آئیں گے، تو جو لوگ نیک ہوں گے، نبی علیہ السلام بھی ساتھ ہوں گے، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہوں گے، تو وہ ایزیلی اپنا سجدے میں اسی وقت گر جائیں گے، تمام کے تمام فرشتے بھی گر جائیں گے. لیکن جو متکبر تھے، جو دنیا میں گناہ گار تھے کم درجوں کے حساب سے، ان میں سے کچھ سجدے میں ہوں گے، کچھ سجدے سے تھوڑی تھوڑی اوپر کنڈیشن میں ہوں گے، کچھ اس سے اوپر ہوں گے، اور کچھ رکوع کی حالت میں ہوں گے، کچھ کے صرف سر جھکے ہوئے ہوں گے. تو آپ امیجن کریں، جس بندے کا ایون سر بھی جھکا ہوا ہے، عبداللہ بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی سجدے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش یہ زمین کھل جائے، پھٹ جائے اور میں اس میں دھنسا دیا جاؤں، کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہوں. میں دنیا میں بنا پھرتا تھا کہ میں اپنے گھر کا جو ہے وہ ایک فرد ہوں، جو کہ ذمہ دار ہوں، میرے وسیلے سے ان کو کھانا مل رہا ہے، میں کماتا ہوں تو یہ کھاتے ہیں، میری گھر میں سربراہی چل رہی ہے، میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں سارے، میرے بچے، میری بیوی اور میرے بہن بھائی جو مجھ سے چھوٹے ہیں، ایون کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، میں کماتا ہوں اور یہ کھاتے ہیں. تو وہ اس بات کو امیجن کر کے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو سارا کچھ وہ اللہ جس نے فرشتوں کی ڈیوٹی کو ختم کر کے سارا کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی کے کوئی فرشتے کی بھی ڈیوٹیاں ختم ہو گئی ہیں، سب کے سب سجدے میں ہیں. کوئی کسی فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو نہیں تھاما ہوا، کوئی کسی فرشتے کی کسی کام پہ ڈیوٹی نہیں ہے، سب کے سب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج میرے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، آج سارا کچھ میں خود کنٹرول کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو لرزا گیا ہوں، میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں زمین کے اندر دھنسا دیا جاؤں، کاش میں مٹی ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ اس دن یہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے، اور مجھے پیدا ہی کیوں کیا گیا. اس طرح کے الفاظ آئیں گے لوگوں کے ذہنوں میں جب وہ اس طرح کی کنڈیشن دیکھیں گے. آج تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو مختلف صورتوں میں آتا ہے کہ للملائکات اسجدوا،
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدے میں گر جاؤ اور کیا کرو لی آدم، آدم کو سجدہ کرو، تو کیا کیا انہوں نے؟ فسجدوا، انہوں نے سجدہ کر لیا بغیر ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح مخاطب کر رہے ہیں کہ وہ اپنے متکبر، اپنے کبر میں آ گیا تھا، اسے اس کے تکبر نے جھٹلا دیا کہ میں سجدہ کیوں کروں، کیونکہ یہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، خلق تینہ، اس کو اللہ تعالیٰ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں اس کو سجدہ کروں، میں چونکہ آگ سے بنا ہوا ہوں۔ تو وہ اس وقت فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اس سجدے کی وجہ سے ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا درجہ دیا دنیا میں، اس ابلیس سے جو اتنا عبادت گزار تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے عبادت گزاری میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اتنے بلند درجات کو پہنچ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ نہیں کہا تھا، جب اس نے چیلنج کیا نا اللہ تعالیٰ کو کہ میں ان کے رستے پر بیٹھ جاؤں گا، تو مجھے کیا دے، تو مجھے مہلت دے، اللہ تو مجھے مہلت دے، لائن آخرتنی، تو مجھے مہلت دے کب تک، الی یوم القیامہ، یوم القیامہ تک، میں ان کے رستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو وہاں پہ شیطان نے ایسے ایسے ورڈ یوز کیے ہیں، مطلب آپ ان کا عربک میں میننگ دیکھیں، وہ کہتا ہے میں ان کی جڑیں کاٹتا رہوں گا سوائے کچھ لوگوں کے، الا قلیلا، میں تھوڑے سے لوگوں کے بغیر باقی سب کو جھٹلا دوں گا اس آدم کی اولاد میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اچھا میں دیکھتا ہوں تو کس طرح جھٹلائے گا، اچھا میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح گمراہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو بندے اس کی اولاد سے تیرے ساتھ ملیں گے ان سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا۔ مطلب ایک بندہ کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں کسی کو، کوئی بندہ مجھے چیلنج کرتا ہے کہ یہ جو تیرے ساتھ ساتھی ہیں نا تیرے، ان کی خیر نہیں ہے، میں ان کو دیکھ لوں گا، تو میں اسے پتہ کیا کہوں گا؟ تو ہاتھ لگا کے دکھا ان کو، میں اس کے ساتھ ہوں، تو کیا کرے گا؟ میں دیکھ لوں گا تجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی ورڈ یوز نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بری ذمہ کیا کہ تو خود ذمہ دار ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا عدو مبین ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں تم لوگوں نے نہیں آنا، نہ آدم تو نے آنا ہے، نہ تیری وائف نے، اور نہ تیری اولاد میں سے۔ میں اپنا پیغام پہنچاتا رہوں گا، انبیاء کو بھیجتا رہوں گا جو کہ تمہیں راہ حق بتاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شیطان کو چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے، شیطان نے چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں ان کو جہنم تک بھیج کے رہوں گا، پہنچاؤں گا اس جگہ تک، یا اللہ جو تجھے ناپسند ہے کہ یہ آدم کی اولاد وہاں پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارا ذمہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہمیں جنت میں بھیجنا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردستی جہنم میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل بری ذمہ کر کے ہمارے اوپر سارا ڈال دیا کہ دیکھو مجھے، مطلب حدیث میں آتا ہے بہت ساری کہ جب بھی کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے یا اس طرح کوئی کام کرتا ہے بڑا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا فخر کرتے ہیں کہ تم نے بھی پہلے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے، فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کی کوئی خلقت بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کے فساد کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو امیجن کر کے اس یوم القیامہ کا آپ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی، کوئی اوقات نہیں ہے کسی کی، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی، آپ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو رزق پہنچ رہا ہے، نہیں، وہ رزق ان کو پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کر دیا ہے، بس آپ ایک وسیلہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ایک خادم کہہ رہے ہیں جو تقسیم کر رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی مقصد تھا کہ آج بادشاہی کس کی ہے۔ آج بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، کل بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس سے پہلے بھی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ کل میں سیشن سن رہا تھا مولانا سائل ادیم کا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب بندہ ایک بیعت لیتا ہے نا لوگوں سے کہ میں تمہارا امیر ہوں، تو وہ بادشاہ نہیں بن رہا ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ریپرزنٹیٹیو بن رہا ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کو حکم دوں گا قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، تو تمہارے اوپر میری اطاعت کرنا واجب ہے، ادروائز تم بے شک میری گردن مار دو اگر میں کچھ اس سے ہٹ کر کوئی کام کروں گا۔ تو وہ کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، وہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا رعایا پر جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ تو جسٹ ایک اس کے پاس سکل ہوتی ہے۔ وہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تقوی والا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے، تو اس طرح کی اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ سکلز ہوتی ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے آپ کے اوپر لگتا ہے، ورنہ وہ کوئی اس طرح کا اس میں بات نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں، آج بھی، کل بھی، اور آتی دنیا جو
جب تک یہ باقی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو امیجن کرے، اور اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہوں گے اور ہماری آنکھیں سب کچھ لرزا رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے تھوڑی سی لذت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب ان کو ہم جب یہ لبستہ اٹھائے جائیں گے یہ، تو کیا کہیں گے؟ ہم دنیا میں رہے تھے ایک چھوٹی سی گھڑی، کوئی زیادہ وقت نہیں رہے، کوئی 50 سال 60 سال نہیں رہے، جسٹ ایک چھوٹی سی گھڑی بالکل، جو امیجنیشن میں بھی نہیں آئے گی۔ اس دن جو آخرت کا دن ہوگا، امیجن بھی نہیں کریں گے آپ۔ 50 60 سال 80 سال 100 سال کیا زندگی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں صرف 50,000 سال کا آخرہ کا دن ہے۔ تو تھوڑی سی لذت کے لیے، بیوی بچوں والدین کی خوشی کے لیے کہ ساری 2 نمبریاں کر لوں، یا ایون کمپرومائز بھی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمپرومائز بھی نہیں کرنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، سارے کے سارے اللہ کے ہو جاؤ۔ آپ نے ہر چھوٹی ایکٹیویٹی پہ، چھوٹی سی چھوٹی ایکٹیویٹی پہ دیکھنا ہے کہ میں کوئی رول بریک ڈاؤن تو نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کے سامنے کوئی چیز شو ہوئی ہے، آپ نے اس کے اوپر اپنی آنکھیں ڈالنے سے پہلے سوچنا ہے کہ کیا میں نے اس کا حساب دینا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے غلط ہے، میں کیا کرنے والا ہوں؟ تو اس میں کریٹیکل تھنکنگ جو ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے، کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کریٹیکلی اس کو اینالائز کریں کہ یہ میں کیا جو کرنے جا رہا ہوں یا میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، یہ مجھے مروا تو نہیں دے گا؟ جسٹ تھوڑی سی لذت کے لیے، لیکن مروا تو نہیں دے گا؟ تو یہ میرا اس پورے کے پورے سینیریو میں وہ رٹا لگانا نہیں ہوتا ہمارا، اس کا فلسفہ سمجھنا، اور ہمارا بیسیکلی کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا دنیا میں ڈر سنانے کے لیے، ہمارے علماء کی طرح بشارتیں سنانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب بھی بشارت کی بات کرتے ہیں تو پہلے نذیروں کی بات کرتے ہیں، ڈر کی بات کرتے ہیں، پھر بشیروں کی بات کرتے ہیں کہ پھر بشارت ہے، جو ڈر گیا اس کے لیے بشارت ہے۔ پہلے بشارت ہے، ڈر کہاں سے آئے گا اس کو؟ وہ تو شروع سے ہی جس کو کہتے ہیں گولڈ سپون لے کر پیدا ہوا ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے دنیا میں؟ اس کے اوپر جب بھی کوئی سختی آئے گی کمپرومائز کر لے گا، جھوٹ بول کے نیما نیما ہو کے نکل جائے گا۔ تو ڈر سب سے پہلے ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ سے۔ چھوٹے بچے نہیں ہیں جو بالغ نہیں ہیں بچپن میں، ان کو نہیں، بڑے جو ہیں ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ سے، اور قرآن مجید سے ان کو ڈر سنائیں کہ جس کا ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے ٹرانسلیشن نہیں پڑھی ہوئی، ہمیں ایون عربی نہیں آتی۔ تو ڈر پہلے ہے، اس کے بعد بشارت سنائے کہ جب ڈر جائے نا، گھبرا جائے کہ بس میں مارا گیا، اس کے بعد بشارت سنائے کہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، آپ کی بخشش ہو جائے گی، بس آپ نے اب 2 نمبری نہیں کرنی، اب آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا، جزاک اللہ، آپ سب نے بڑے اطمینان سے سنا۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی اگر بات میں نے غلط کی ہے، جو بھی غلط بات ہوتی ہے وہ بندے کی طرف سے ہوتی ہے، اور جیسی باتیں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ اور اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ایڈ کرے، تاکہ میں اپنی جو ہے اپنی بھی اصلاح کر سکوں۔ جزاک اللہ خیر سب کا۔ جی جزاک